فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے جو کتاب آپ سب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے اس کا نام ہے حق الیقین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 50 ہے اور پارٹ نمبر ہے 6۔ آئیں باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوسری فصل، معاد جسمانی کے شبہات کے دفعے میں اور وہ حقیقتیں انسانی کے بدن اور روح کے جاننے پر موقوف ہے۔ واضح ہو کہ روح انسان کی حقیقت میں بہت اختلاف ہے۔ اس بندہ حقیر نے بحار الانوار میں 20 اقوال سے زیادہ نقل کیے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس بارے میں 40 اقوال ہیں، اور جو کچھ اکثر محققین قائل ہوئے ہیں یہ ہے کہ انسان مرکب ہے روح اور بدن سے، اور یہ دونوں حقیقتوں کے جوہر ہیں جن کے درمیان نہایت یکجہتی اور بے انتہا بیگانگی ہے، کیونکہ ایک کی خلقت فرشتوں کی طینت اور عالم علوی سے ہے اور دوسرے کی خلقت خاک سے، جو محض ظلمت اور عالم سفلی کا مرکز ہے، اور ہر ایک کا ایک اثر اور ایک عمل ہے جو اس کے دوسرے کا نہیں ہے۔ بدن کے افعال دیکھنا، سننا، پہننا، لینا دینا، سونا اور مس کرنا ان کے ایسے ہی افعال ہیں۔ ان اعضاء کے ساتھ ظاہری قوتیں، لذت اور اس کے مس کرنے کی قوت ان کے حصول اور عدم میں ہیں، اور صنعتیں، ملکات، سمجھ اور علم و اعتقاد روح کے کام ہیں، بدن کے نہیں کہے جا سکتے کہ سخی، شجاع، عالم اور مومن ہے، بلکہ جزئی حسی افعال جو بدن اور اس کے اعضاء سے صادر ہوتے ہیں، جیسے دیکھنا اور سننا وغیرہ، سب روح کے کام ہیں، اور بدن اور اعضاء ان کے لیے چند آلات ہیں۔ جیسا کہ آپ کہیں کہ میں نے آنکھ سے دیکھا، میں نے کان سے سنا اور میں نے زبان سے کہا، تو میں سے مراد آپ کی وہی روح اور ذات ہے، اور یہ افعال اسی کے افعال ہیں، اور یہ اعضاء اور قوی سب اسی کے آلات ہیں۔ جیسے کتابت کو قلم لکھتا ہے لیکن دراصل لکھنے والا کوئی دوسرا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ بولنا، سننا، کھانا اور پینا ظاہری اعضاء کے ساتھ یہ جملہ آثار و احکام روح کے ہیں۔ چنانچہ احوال سے بخوبی ظاہر ہے کہ بدن اور ان کی قوتیں سب بے خبر ہیں۔ بدن اپنی جگہ سو رہا ہے، روح اپنے لیے آتی اور جاتی ہے، شہر بشہر گھومتی ہے، کہتی ہے اور سنتی ہے، اور بدن اس کے آلہ کے مانند ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ روح بدن میں چراغ کے مانند ہے جو فانوس میں ہو، اور نور اور روشنی سب چراغ کے سبب سے ہے۔ فانوس پردہ ظلمت ہے، اگر چراغ کو بغیر پردے کے دیکھو تو اس کے جمال کی روشنی جان سکو گے، اگر روح کو بغیر بدن کے ملاحظہ یعنی ادراک کرو گے تو اس کے کمال کو پہنچ سکو گے۔ اس وقت تم سمجھو گے کہ فانوس چراغ کے لیے نقص اور عیب ہے، اس کے جمال کی زینت نہیں ہے۔ چراغ جب تک کمزور اور ناتواں ہے، ہوا کے چلنے کے وقت فانوس کا محتاج ہے، اور بیمار جب تک نحیف اور مرض میں مبتلا ہے اس کے لیے لحاف اور پوشش کی ضرورت ہے، مشعل اور آفتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور احتیاج صحیح اس کے لیے نسیم بہار سے نہیں ہے۔ کتاب بصائر الدرجات میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ روح مومن کے بدن میں صندوق میں ایک جوہر کے مانند ہے جس کو اٹھاتے ہیں اور صندوق کو چھوڑ دیتے ہیں۔
اور اس کی طرف اعتنا نہیں کرتی۔ اور کتاب معارج الیقین میں روایت کی ہے کہ کسی نے ان حضرت علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ ایک شخص ایک شہر میں سوتا ہے اور خواب میں دوسرے شہر میں اپنے آپ کو پاتا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، روح آفتاب کے مانند ہے جس کا مرکز آسمان ہے اور اس کی شعاع دنیا میں پھیلی ہے۔ اسی طرح بصائر میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ روح بدن میں ممزوج ہے۔ 2 دفعہ میم لکھا ہوا ہے، پھر زے، واو اور جے۔ ممزوج ہے، بدن میں داخل نہیں ہوتی بلکہ بدن ایک سرپوش ہے جو اس پر محیط ہے۔ اور روح میں اختلاف کا حاصل یہ ہے کہ جو اس میں پایا جاتا ہے کہ آیا روح جسم ہے یا جسمانی، یا نہ جسم ہے نہ جسمانی بلکہ مجرد ہے۔ اور اس کے بہتر حصے کے بارے میں جس کو جسم سمجھتے ہیں متکلمین 2 قول کے قائل ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ اس ہیکل محسوس سے مراد ہے، دوسرے یہ کہ بدن میں اصلی اجزاء ہیں جو اول عمر سے آخر عمر تک باقی رہتے ہیں اور اجزاء فضلیہ ہوتے ہیں اور اجزاء فضلیہ ہوتے ہیں جو زیادہ اور کم اور متغیر اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اور انسان وہ ہے جو میں مشارن الیہ ہے، اور وہ سب اجزاء اصلیہ ہیں، اور حشر، ثواب اور عذاب کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اور امامیہ متکلمین میں سے بعض اسی قول کے قائل ہوئے ہیں، اور اس قول پہ بعض خبریں دلالت کرتی ہیں، نہ اس معنی سے کہ روح وہی ہے بلکہ جو کچھ انسان کے بدن سے زندگی میں اور قبر میں باقی رہتے ہیں اور قیامت میں محشور ہوں گے وہی اجزاء ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد مذکور ہوگا، اور جو لوگ کہ جسم نہیں سمجھتے اور جسمانی عرض جانتے ہیں ان کے اقوال ضعیف و کمزور ہیں جو نقل کے قابل نہیں ہیں، اور جو لوگ مجرد جانتے ہیں وہ اکثر فلسفہ اور حکمہ میں اور قدیم فلسفیوں میں سے بعض اور غزالی اور راغب اصفہانی اور شیخ مفید علیہ رحمہ علماء امامیہ میں سے ہیں۔ اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ وہ آخری عمر میں اس خیال سے پلٹ گئے تھے اور توبہ کر لی تھی، اور شیخ بہاؤالدین اور بعض متاخرین نے کہا ہے کہ بہت سی خبروں اور حدیثوں سے یہ مطلب ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس فقیر یعنی مراد خود ملا مجلسی علیہ رحمہ نے اس بارے میں کوئی صریح حدیث نہیں دیکھی۔ اگر کوئی حدیث نادر یا کوئی شعر یا ابہام یہ معنی رکھتا ہو تو محض ان پر اس قول کا یقین نہیں کیا جا سکتا، اور جو دلیلیں تجرد کی نفی پر بیان کی ہیں اگرچہ تمام مکمل نہیں ہیں، لیکن بہت سی خبریں حدیثیں جو حق تعالیٰ کی تنزیہ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں بظاہر اس پر دلالت کرتی ہیں کہ تجرد خدا کے مخصوص صفات میں سے ہے، اور اکثر حدیثیں قبض روح اور میت کے ساتھ روح کا ہونا اور اپنے گھر والوں کے پاس آنا اور وادی سلام میں منتقل ہونا اور اسی طرح کی جسم پر دلالت کرتی ہیں، سوائے اس کے کہ اس کی تعویل مثالی بدن سے کرتے ہیں۔ اسی طرح جسم سے پہلے ارواح کے خلق ہونے کی حدیثیں اور ان کا عرش کے گرد ہونا اور اسی طرح کی جسمیت پر دلالت کرتی ہیں، بجز اس کے کہ تعویلات بعیدہ کے ساتھ تعویل کریں جو بغیر ضرورت ارباب دیانت کے طریقے سے دور ہیں۔ لہٰذا نفی و اثبات دونوں مشکل ہیں، اور بعض نے حدیث من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کو اس معنی میں سمجھا ہے کہ جس طرح خدا کو نہیں پہچان سکتے نفس کو بھی نہیں پہچان سکتے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش رہو اس بارے میں جس میں خدا خاموش رہا ہے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چیز کے جاننے کے لیے گفتگو مت کرو جس کے جاننے کی تکلیف تم کو نہیں دی گئی ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوگا کہ تم حق کے خلاف قائل ہوگے اور خدا کے نزدیک زیادہ تر معذور نہ ہوگے۔ چنانچہ کہا ہے کہ جسم سے مفارقت کے بعد روح کی بقا اور معاد روحانی قول تجرد پر موقوف ہے، اور یہ بے وجہ ہے۔ ممکن ہے اس وجہ سے ہو جس کو صاحب صحائف الہیہ اور محققین کی دوسری جماعت نے کہا ہے کہ نفس سے مراد عالم سماوات بہشت سے اور انسانوں کے گرد جمع ہونے کی وجہ سے تعلق رکھنے والا روحانی جسم ہے،
اور اس جسم میں چراغ کے مانند ہے جس کی روشنی اپنے تمام بدن کے ساتھ ایک کھڑکی یا کمرے میں پہنچتی ہے، اور اس کی موت اس بدن سے باہر آنا اور اس سے جدا ہونا ہے، اور اس کا جسم فرشتوں کے جسم اور تمام اجسام سماویہ کے مانند ہے، نہایت لطیف اور شفاف قدرت الہی سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ شیخ ابو طالب طبرسی نے روایت کی ہے کہ ایک زندیق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے چند سوالات کیے اور ان کے جوابات سن کر مسلمان ہوا۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مجھے چراغ سے آگاہ کیجیے، جبکہ وہ خاموش ہو جاتا ہے تو اس کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ چلی جاتی ہے، پھر واپس نہیں آتی۔ اس نے کہا پھر کیا ہو جاتی ہے؟ کہ آدمی بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد روح جدا ہو جاتی ہے اور واپس نہیں آتی؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا تو نے قیاس درست نہیں کیا، کیونکہ بدنوں میں آگ پوشیدہ ہے اور اجسام ظاہر بظاہر قائم ہیں جیسے پتھر اور لوہا۔ جب ایک کو دوسرے پر مارتے ہیں تو ان میں سے آگ چمکتی ہے اور لوگ ان سے آگ حاصل کرتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں، لہذا آگ ان جسموں میں ثابت ہے اور روشنی معدوم ہو جاتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور روح ایک رقیق جسم ہے جس کو کثیف قالب چڑھا دیا گیا ہے، چراغ کے مانند نہیں جو تم نے بیان کیا۔ بے شک وہ خدا جس نے جنین کو رحم میں آب صافی سے خلق کیا ہے اور اس میں مختلف قسم کی رگیں، اعصاب، دانت، بال اور ہڈیاں وغیرہ مرکب کی ہیں، اور موت کے بعد زندہ کرے گا اور اس کی فنا کے بعد واپس وجود میں لائے گا۔ اس نے کہا پھر روح کہاں ہے؟ فرمایا زمین میں جس جگہ بدن ہے، یہاں تک کہ مبعوث ہو۔ اس نے کہا جس کو دار پر کھینچ کر مار ڈالتے ہیں اس کی روح کہاں ہے؟ فرمایا کہ اس فرشتے کے ہاتھ میں ہے جس نے قبض کیا ہے، یہاں تک کہ اس کو زمین میں سپرد کریں۔ اس نے کہا روح اس کے بعد جبکہ قالب سے نکل جاتی ہے پراگندہ ہو جاتی ہے یا باقی رہتی ہے؟ فرمایا کہ باقی رہتی ہے۔ جس وقت سور پھونکیں گے اس وقت تمام اشیاء محو اور فنا ہو جائیں گی، نہ جسم باقی رہے گا اور نہ کوئی محسوس۔ پھر اشیاء کو ان کا مدبر واپس لائے گا جس نے پہلی مرتبہ خلق کیا تھا، اور اس کی مدت 400 سال ہے جس میں خلق معدوم رہے گی، اور وہ پہلی بار سور پھونکنے اور دوسری بار پھونکنے کے درمیان کی مدت ہے۔ اکثر فرشتوں کے جسم ہونے بلکہ تمام فرشتوں کے جسم ہونے کا اعتقاد دین اسلام کی ضروریات میں سے ہے، اور آیتیں کثرت سے اور متواتر حدیثیں ان کے مجسم ہونے پر دلالت کرتی ہیں، لہذا ممکن ہے کہ روح بھی اسی قسم سے ہو، اور اگر آسمان میں ہو جیسا کہ بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ روح حیوانی سے تعلق اختیار کرے جو بدن میں جاری و ساری ہے، اور قلب سے مبعوث شدہ اور روح حیوان کا خارج ہونے کے بعد بدن سے تعلق برطرف ہو جاتا ہے، اور پھر واپس ہو کر خدا کے حکم سے بدن سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ اور چونکہ بہت سی حدیثیں جسد مثالی پر دلالت کرتی ہیں، لہذا ممکن ہے کہ جب روح اعمال میں سے کسی آلہ کی محتاج ہے، اس بدن سے مفارقت کے بعد اس جسم سے تعلق کرتی ہے، اور عالم برزخ کے ثواب اور عذاب اور اس میں اس کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض کا اعتقاد یہ ہے کہ جسد مثالی زندگی میں بھی ہے، اور وہ اس بدن کے اندازے کے مطابق اس کے درمیان یا اس سے خارج ہے، اور چونکہ کمزور نفوس پورے تصرف کی قدرت دونوں میں نہیں رکھتے، اور زندگی میں خواب اور بیداری میں اس سے اس کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، اور حالت خواب میں اس کا تعلق بدن مثالی سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس بدن کے ساتھ سماوات تک عروج کرتی ہے اور ارواح سماوات سے مطلع ہوتی ہے اور دنیا کے مطلع ہوتی ہے، اور دنیا کے مشرق و مغرب میں سیر کرتی ہے، اور نفوس مقدسہ ملائکہ علویہ کے ساتھ محشور ہوں گے اور ان کے الہامات اس کو پہنچتے ہیں۔ اگر وہ نفوس بدعمال میں سے ہیں تو شیاطین کے ساتھ محشور ہوں گے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ کی مقتضا سے شیاطین کی وحی ان کو پہنچتی ہے۔
اور موت کے بعد مثالی بدن سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اور اکثر اس کا ثواب اور عذاب اس سے متعلق ہوتا ہے، بلکہ احتمال یہ ہے کہ قوی نفوس مثالی جسموں میں انبیاء و اوصیاء کے نفوس کے مانند بہت تصرف کرتے ہیں۔ اگر کئی ہزار اشخاص ایک وقت میں مریں تو سب کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں۔ اس صورت سے اخباروں یعنی حدیثوں کے درمیان جمع ہو سکتا ہے اور روح کے تجرد کے قول کی بنا پر جسد مثالی کے ساتھ قول ضروری ہے، اور اس کے بغیر آیات و اخبار کا سمجھنا اور ان کے مابین جمع کرنا بے انتہا مشکل ہے۔ جو ایک جماعت نے توہم کیا ہے کہ اس کے ساتھ مناسخ کا قول لازم آتا ہے تو یہ بے وجہ ہے، کیونکہ تناسخ کے معتقد اس اعتبار سے کافر ہیں کہ حشر و ثواب و عذاب سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح ان عنصری جسموں میں پھرتی ہے اور زید کے بدن سے عمر کے بدن میں منتقل ہوتی ہے، یا کسی حیوان کے بدن میں اسی دنیا میں منتقل ہوتی ہے اور دوسری دنیا نہیں ہے۔ ان کا ثواب اور عذاب یہی ہے، اور وہ لوگ روح کو قدیم جانتے ہیں، صانع عالم کے قائل نہیں ہیں، پیغمبروں پر ایمان نہیں رکھتے اور تکالیف کو ساقط سمجھتے ہیں۔ ان عقائد باطلہ کے سبب سے کافر ہیں، محض تناسخ کے عقائد کے سبب سے نہیں۔ بس سند معتبر حیہ عربی سے قول ہے کہ میں ایک رات جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں صحرائے نجف میں گیا، جس کو وادی سلام کہتے ہیں۔ حضرت اس جگہ کھڑے ہوئے گویا کہ ایک جماعت سے صحبت رکھتے ہیں۔ میں بھی اتنی دیر تک کھڑا رہا کہ تھک گیا، پھر بیٹھ گیا اور اتنی دیر بیٹھا رہا کہ گھبرا گیا، پھر اٹھ کھڑا ہوا، مکرر ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے اپنی ردا سمیٹی اور کہا، یا امیر المومنین علیہ السلام، مجھے ڈر ہے کہ اس قدر زیادہ دیر تک کھڑے رہنے سے آپ کو تکلیف نہ ہو جائے، آرام کیجیے۔ فرمایا کہ مومنین کے ساتھ میری محبت ہے اور ان سے انس حاصل کرتا ہوں۔ میں نے کہا، یا امیر المومنین علیہ السلام، یہ لوگ مرنے کے بعد ایسے ہیں کہ ان سے ملاقات اور گفتگو کی جا سکتی ہے؟ فرمایا، ہاں، تمہارے لیے ظاہر ہوں گے، تم ان کو دیکھو گے کہ حلقہ در حلقہ بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی، ان کے بدن اس جگہ موجود ہیں یا ان کی روحیں؟ فرمایا کہ ان کی روحیں، اور کوئی مومن نہیں ہے جو زمین کے کسی خطے پہ مرتا ہے مگر یہ کہ اس کی روح سے کہتے ہیں کہ وادی السلام میں چلے جاؤ، اور یہ وادی جنت عدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور بسند معتبر ابو ولاد سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ لوگ ایسی روایت کرتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں سبز طائروں کے پپوٹے جو پرندوں کے حلق اور معدے کے درمیان ہوتی ہے میں ہوتی ہیں، جو عرش کے گرد ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، کیونکہ مومن خدا کے نزدیک اس سے زیادہ عزیز اور صاحب عزت ہے کہ اس کی روح کو طائروں کے پپوٹے میں قرار دے، لیکن ان کی روحیں انہی بدنوں کے مثل بدنوں میں ہوتی ہیں جو وہ رکھتے ہیں۔ نیز ابو بصیر نے انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ روحیں جسموں کے مانند ایک درخت پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے حالات دریافت کرتی ہیں۔ نیز انہی حضرت سے روایت ہے کہ لوگوں نے مومنوں کی روحوں کے بارے میں دریافت کیا، فرمایا کہ اپنے بدنوں کی صورت سے بہشت میں ہوتی ہیں، جن کو اگر تم دیکھو اور پہچانتے ہو تو کہہ دو کہ فلاں شخص ہے جس کو دنیا میں نے دیکھا ہے۔ اور بعض خبروں میں وارد ہوا ہے کہ موت کے بعد روح اس قالب میں جیسے دنیا میں تھا یا ایسے بدن کے مانند جیسے دنیا میں تھا رہتی ہے۔ یہ روح کے حالات تھے جو بیان ہوئے۔ بدن کے متعلق واضح ہو کہ جسم کے فرق اور اس اتصال کے بارے میں لوگوں کے مختلف مذاہب ہیں۔ بعض جسم کو ہیولا اور نوعی اور جسم صورت سے مرکب جانتے ہیں۔ یہ اکثر فلسفے کا قول ہے، اور جب جسم متفرق ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ صورت جسمی اور صورت نوعی دونوں معدوم ہو جاتی ہیں، اور حویلا یعنی ہے یہ واو لام چھوٹی یہ ہے اور اوپر کھڑی الف ہے، حویلا باقی رہتا ہے۔ اور محقق طوسی اور خواجہ نصیر الدین اور بعض حکماء حویلا کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جسم بغیر صورت کے جسم نہیں ہے، اور وہ اتصال اور فصل دونوں حال میں باقی رہتا ہے، کیونکہ جسم سے تفرق اور اتصال معدوم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا عرض جو اتصال ہوتا ہے برطرف ہو جاتا ہے اور الفضال اس پر عارض ہوتا ہے۔
یہ الفضال لکھا ہوا ہے، یہ اتصال ہی ہوگا، اور اتصال اس پر عارض ہوتا ہے اور اس کے برعکس بھی۔ یہ قول بہت ٹھوس ہے، لیکن عائدہ معدوم کے استحالہ کا شبہ محض مشکل ہے۔ اکثر متکلمین خاصہ و عامہ اس شبہ اور اس کے سوا دوسرے شبہوں کے دفعے کے لیے جزوِ لا ید خبری یعنی نہ ٹکڑے ہونے والے جز، لا ید خبری، لام الف لا ہے، یہ تے ہے، خے بے رے اور چھوٹی یہ کے قائل ہو گئے ہیں، یعنی نہ ٹکڑے ہونے والے جز کے قائل ہو گئے ہیں، اور تمام جسموں کو متفق الحقیقہ جانتے ہیں، اور جسم کی کوئی چیز اجزاء کے ٹکڑے ہونے سے ان کے اعتقاد میں معدوم نہیں ہوتی۔ اور جبکہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ حشر جسمانی سے انکار کرنے والوں کے شبہات اکثر محض استبعاد ہیں، اور ان کا جواب بھی معلوم ہو گیا، اور ان کا زبردست شبہ جن کو حکماں نے اختیار کیا ہے عائدہ معدوم کا انکار ہے، اور قول اول کی بنا پر جسم کی حقیقت میں قوی تر اشکال ہے، کیونکہ ان کے مذہب کی اس بنا پر صورت جسمی اور صورت نوعی یقیناً چاہیے کہ معدوم ہو جائے، اور اعضاء بالکل اسی طرح جیسے کہ تمام اجزاء عود کرتے ہیں بغیر اعضاء کے معدوم نہیں ہوتے، اور دوسرے اور تیسرے قول والوں نے گمان کیا ہے کہ ان دونوں قول کے اختیار کرنے کے ساتھ ان اشکال کو شکست کیا ہے اور عود کے قابل بنایا ہے۔ یہ عائدہ سے لفظ جو ہے وہ یہاں بیان کیا گیا، الف عین الف آ دال اور ہے عائدہ کے معدوم نہیں ہوتے، اور عود عین واو اور دال اور عود کے قابل ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب کسی شخص کے جسم کو جلاتے ہیں اور اسی کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، زید کا تشخص باقی نہیں رہتا، ہر چند صورت اور اجزاء عود شخصی میں باقی رہیں۔ اسی طرح اس کا تشخص معدوم ہونے کے بعد عود پر مجبور ہے، لیکن بعض متکلمین کے قول کی بنا پر جو کہتے ہیں کہ ہر شخص کا تشخص اپنے اجزاء اصلی پر قائم رہتا ہے جو منی سے پیدا ہوا ہے، اور وہ اجزاء شخص کی زندگی میں اور اس کی موت اور اس کے اجزاء کے متفرق ہونے کے بعد باقی ہوتے ہیں۔ الغرض تشخص معدوم نہیں ہوتا، اس بنا پر اگر غیر مشخصہ بات عوارض کے سبب سے معدوم ہو جاتا ہے اور اس کے سوا دوسرے اجزاء اسی جگہ واپس آ جاتے ہیں تو کچھ خرابی نہیں ہے اس میں کہ بینی وہ شخص زندہ اور باقی ہوتا۔ چنانچہ عامہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ تمام چیز آدم علیہ السلام کی اولاد پہنتی ہے اور وہ سب کہنہ ہو جاتی ہے سوائے اس کے صلب کی آخری ہڈیوں کے جو مقعد سے متصل ہوتی ہے۔ اور کلینی نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا میت کا بدن بوسیدہ ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہاں، نہ گوشت باقی رہتا ہے نہ ہڈیاں سوائے اس طینت کے جو اس کی مخلوق شدہ ہیں کہ وہ بوسیدہ نہیں ہوتی اور قبر میں ہمیشہ باقی رہتی ہیں تاکہ اس سے مخلوق ہوں جس طرح پہلی مرتبہ مخلوق ہوئی ہے۔ ان مقدمات کی تمہید کے بعد واضح ہو کہ معدوم کے اعضاء کا قول نہ ماننے کی صورت میں جیسا کہ تم نے جانا کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی ہے اور بداحت کا دعویٰ ممنوع ہے۔ معاد جسمانی کے ثابت کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، خاص طور سے جمیع اشیاء کے معدوم ہونے کے قول کی بنا پر، نہ ان کے معدوم ہونے کے قول کو ماننے سے چارہ نہیں ہے جیسا کہ مذکور ہوگا انشاءاللہ، اور کوئی امتناع کا قائل ہو تب بھی جسمانی حشر کا قول اسی طرح ممکن ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ بدنوں کے اعضاء کے ساتھ جو شرع میں وارد ہوا ہے یہی کافی ہے کہ اس مادے سے اسی طرح یا اس اجزاء سے اسی طرح مخلوق ہو، خصوصاً جس وقت کے شبیہ ہو
اس شخص سے عوارض کے صفات میں اس حیثیت سے کہ اگر تم دیکھو تو کہو کہ یہ فلاں شخص ہے، کیونکہ لذتوں اور مصائب کی ادراک کرنے والی روح ہے، اگرچہ آلات کے توسط سے ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کا جس وقت سے روح اس میں پھونکی جاتی ہے، پیری کے زمانے تک وہی شخص ہے، ہر چند اس کی صورت و ہیبت، اس کے اجزاء تحلیل ہوتے رہتے ہیں، اگرچہ ان کا بدل ہوتا رہے، بلکہ اگر اس کے بہت سے اعضاء قطع کر دیں تب بھی شرعاً و عرفاً کہتے ہیں کہ وہی شخص ہے۔ یہ یہاں سے میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کا جس وقت سے روح اس میں پھونکی جاتی ہے، پیری کے زمانے تک وہی شخص ہے، ہر چند اس کی صورت و حیت، اس کے اجزاء تحلیل ہوتے رہتے ہیں، اگر ان کا بدل ہوتا رہے، بلکہ اس کے بہت سے اعضاء قطع کر دیں تب بھی شرعاً و عرفاً کہتے ہیں کہ وہی شخص ہے۔ اور اگر کوئی حد یا قصاص اس سے جوانی میں صادر ہوتا ہے تو پیری میں اس سے لیتے ہیں، اور اگر کوئی غلام جوانی میں کوئی خطا کیے ہوئے ہوتا ہے اور آقا اس کی پیری میں اس پر قابو پا لیتا ہے اور اس کو سزا دیتا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ اس پر ظلم کیا ہے، اور یہ سب اس اعتبار سے ہے کہ کام کا تعلق روح سے ہے، اور یہ کہ وہ شخص عرف میں وہی شخص ہے۔ عقل اس کی سزا تجویز کرتی ہے اور ظلم نہیں شمار کرتی۔ اسی طرح موت کے بعد سزا و عذاب ہے، کیونکہ روح شہرت کی بنا پر بعینی باقی ہے اور نصوص دلالت نہیں کرتے مگر اس پر کہ وہ شخص واپس آئے گا، اس طرح کہ عرف کی حیثیت سے اس پر حکم کرے کہ یہ وہی شخص ہے، اسی طرح جیسا کہ ایک پانی پر حکم کرتے ہیں اور دو برتنوں میں رکھتے ہیں کہ یہ وہی پانی ہے شرع و عرف کے مطابق جو ایک برتن میں تھا، ہر چند حیولہ کے قائل ہوں، اور شرعی، عرفی اور لغوی اطلاعات ان جیسی باریکیاں کسی حکم اور فلسفے پر مبنی نہیں ہیں، ورنہ چاہیے کہ آب نجس کی طہارت پر حیولہ کے قول کے مطابق عمل کریں کہ ایک قطرہ اس میں اٹھا کی روح رحمت کے فرشتے قبض کرتے ہیں، اور جو شخص گناہگار ہوتا ہے اس کی روح عذاب کے فرشتے قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت کے چند مددگار رحمت و عذاب کے فرشتے ہیں جو ان کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کا فعل ملک الموت کا فعل ہے، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں انہی ملک الموت سے منسوب ہے۔ لہٰذا سچ ہے کہ خدا قبض کرتا ہے، ملک الموت قبض کرتے ہیں اور ان کے مددگار قبض کرتے ہیں، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ خدا وند عالم تدبیر امور کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اپنے خلق میں سے جس امر کے لیے جس کو چاہتا ہے موکل کرتا ہے، اور ملک الموت کو اپنے مخصوص مخلوق پر موکل فرماتا ہے اور تمام فرشتوں کو جس پر چاہتا ہے موکل کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب علم تمام لوگوں کے لیے تفسیر کر سکے، کیونکہ لوگوں میں کمزور و طاقتور ہوتے ہیں، اور بعض علم کے سمجھنے کی لوگ طاقت نہیں رکھتے، بعض رکھتے ہیں سوائے اس کے جس کے لیے خدا اس کا سمجھنا اور تحمل کرنا آسان کر دے، اور اس کے سمجھنے میں اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے، اور تمہارے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ جانو کہ خدا وند عالم زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے، اور اپنے فرشتوں میں سے اور ان کے علاوہ جس کے ہاتھ سے چاہتا ہے روح قبض کرتا ہے۔ اس بارے میں حاشیے میں لکھا گیا ہے، پڑھتے ہیں، مؤلف فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ حضرت مع تمام ائمہ اطہار کے بھی بعض روحیں قبض کرتے ہیں یا تمام میں خدا کے حکم سے مداخلت رکھتے ہیں، اور تقیہ کی وجہ سے منافقوں اور ضعیف العقل لوگوں سے اس کی تصریح نہیں کی ہے۔ اس طرح بعض غیر مشہور خطبوں میں فرمایا ہے کہ میں خدا کے حکم سے زندہ کرنے والا اور مار ڈالنے والا ہوں۔ نیز یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس قسم کے امور میں ایمان اجمالی کافی ہے اور ان کی تفاصیل کی جستجو ضروری نہیں ہے۔ اب حاشیے کے بعد واپس صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان تمام آیتوں کے بارے میں منقول ہے کہ ملک الموت کے مددگار فرشتوں میں سے ہیں،
جیسا کہ کوئی حاکم کوئی ماتحت رکھتا ہے اور جس جگہ جس کام کے واسطے چاہتا ہے بھیجتا ہے، لہٰذا ان کے مددگار فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں اور وہ ان سے لے لیتے ہیں، اور حق تعالیٰ ان روحوں کو ان روحوں کے ساتھ جن کو ملک الموت قبض کرتے ہیں لے لیتا ہے۔ اور معراج کی حدیثوں میں بہت طریقوں سے وارد ہوا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان اول پر ملک الموت کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ ایک وقت میں تمام روحوں کو کس طرح قبض کرتے ہو، جبکہ بعض مشرق میں اور بعض مغرب میں ہوتے ہیں؟ ملک الموت نے کہا میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ آ جاتی ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا تمام دنیا میرے نزدیک مثل ایک پیالے کے ہے جو تم میں سے کسی کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے جس طرف سے وہ چاہتا ہے اس میں سے ہاتھ بڑھا کر لقمہ لے لیتا ہے۔ دنیا میرے نزدیک ایک درہم کی مانند ہے جو تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ جس طرف چاہتا ہے اس کو گھماتا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اجمالی ایمان کافی ہے، اس کی تفصیلوں کی جستجو ضروری نہیں ہے، لیکن ملک الموت سے انکار کرنا اور اس کی تعویل بدنی قوتوں یا فانوس فلکی سے یا عقل فعال سے کرنا جیسا کہ حکمہ کرتے ہیں کفر ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ حیوانات کی روحیں ملک الموت قبض کرتے ہیں یا دوسرے فرشتے، چونکہ اس بارے میں نص صریح نظر سے نہیں گزری، لہٰذا اس میں غور و فکر ضروری نہیں ہے۔ مجمل طور سے یہ سمجھنا چاہیے کہ حیوانات کی حیات و موت حق تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہے، وہ سب کا زندہ کرنے والا اور مردہ کرنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ملک الموت قبض کرتے ہوں یا دوسرے فرشتے، کیونکہ خدا کے بہت سے کارکنان ہیں، اور آیات اور حدیثوں کے ظاہری معنی سے جانوروں کے حشر و نشر کے متعلق یہ ہے کہ ان کی روحیں بھی حشر تک محفوظ رہتی ہیں، جیسا کہ اس کے بعد انشاءاللہ معلوم ہوگا۔ اس پارٹ کا بھی ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 61 تک ہم نے کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 پڑھ لی ہے، ابھی یہ کتاب جاری ہے۔